اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہمارے چینل قرآن اکیڈمی میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے رائے ساکنہ و رائے مشددہ کس کو کہتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا تشدید کا بیان، کہ تشدید کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور تشدید میں ہوتا کیا ہے۔ تو وہ کل کے سبق میں گزر چکا ہے۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور کوئی بھی قاعدہ آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ تو چلیے آج کے سبق کو شروع کرتا ہوں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر لیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں تاکہ آپ تک ہمارے تمام نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ اب یہ رائے ساکنہ و مشددہ کیا ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہیں پر ساکنہ کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے اوپر سکون آ جائے یا جزم آ جائے۔ سکون اور جزم تو آپ کو پتہ ہی ہے، 2-3 ویڈیو پہلے آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ جو دال کی طرح ہوتا ہے، جو علامت لفظ کے اوپر آتی ہے اور اس لفظ کو پچھلے والے لفظ سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سکون۔ اور جس لفظ کے اوپر وہ آ جاتا ہے اس لفظ کو ساکن بولتے ہیں یا ساکنہ بولتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا رائے ساکنہ کا؟ یعنی وہ را جس کے اوپر سکون آ جائے، جزم آ جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے وہ مشددہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا تشدید، تو تشدید بھی آپ کو پتہ چل گیا تشدید کس کو کہتے ہیں۔ اب جس لفظ کے اوپر تشدید آ جاتی ہے اس لفظ کو مشددہ کہتے ہیں۔ بات کو سمجھیے گا، جس لفظ کے اوپر یہ تشدید آ جاتی ہے، جو ترشول کا یہ نشان ہوتا ہے، یہ نشان جس لفظ کے اوپر آ جاتا ہے اس کو مشددہ کہتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا رائے مشددہ کا؟ رائے مشددہ کا مطلب ہوا وہ را جس کے اوپر تشدید آ جائے۔ تو اب دونوں کا مطلب سمجھ آ گیا۔ رائے ساکنہ وہ را جس کے اوپر سکون آ جائے، اور رائے مشددہ وہ را جس کے اوپر تشدید آ جائے۔ تو سکون والی را اور تشدید والی را کا قاعدہ یہاں پر ہم سیکھیں گے۔ تو چلیے قاعدہ نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ جو میں نے بات ابھی آپ کو بتائی وہی بات یہ بتا رہے ہیں، اور اس کے اندر را کے اوپر وہ یہ دیکھیے یہاں پر یہ جزم لگا کر کے بتایا بھی ہے کہ اس والی را کو ساکنہ کہتے ہیں۔ تو جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اوپر سمجھایا۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ قاعدہ سمجھیے گا، دیکھیے اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب را کے اوپر زبر زیر پیش آئیں گے، ٹھیک ہے۔ زبر زیر ہوگا تو پر ہوگا، وہ زبر اور پیش ہوگا تو پر ہوگا، اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ وہی را جس طرح کے اوپر سکون ہو، جب اس کو پچھلے والے لفظ سے ملا کر کے پڑھیں گے تو پچھلے والے لفظ کے اوپر اگر زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر پچھلے والے لفظ را سے پہلے والے لفظ پر زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چلیے
ایک قاعدہ اس کے اندر اور بتایا انہوں نے، حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، خا، ضاد۔ یہاں یہ 8 لفظ ہو گئے، وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ خا انہوں نے 2 جگہ پر لکھ دیا ہے یہاں پر، اس لیے 8 ہو گئے، ورنہ کتنے؟ 7 ہیں، جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قز ہے۔ اب یہ ان کا ہوتا کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کہتے ہیں ان حروف کو جو حروف موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں، پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم پریکٹس دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے را کو پر کرنا ہے۔ دیکھیے، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ یہاں پر آپ دیکھیے را ساکن ہے، یہ رہا آپ کا، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، تو یہاں پر زبر آ گیا، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، ار نہیں پڑھیں گے، دھیان سے سنیے گا، ار نہیں پڑھیں گے بلکہ ار پڑھیں گے، ارسلنا۔ تو چلیے آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، گلا بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ آپ تک ویڈیو پہنچانا ضروری ہے، اس لیے ویڈیو بنانی پڑی مجبوراً۔ بہرحال آپ اپنا خیال رکھیے اور جتنا سبق بتایا گیا ہے اتنے سبق کو یاد کیجیے۔ چلیے آج کی کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔